الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اج دے دن تواڈے واسطے دین نو مکمل کر دیتا ہے، اپنی نعمت تواڈے تے پوری کر دیتی ہے اور تواڈے واسطے پسند کیتا تے دین اسلام نو کیتا ہے۔ معزز سامعین حضرات، میرے تو قبل مفتی صاحب نے ماشاءاللہ میرے واسطے گراؤنڈ بناتی ہے، میں اسی عنوان نو لے کے اگے چلا۔ بڑیاں قیمتی باتاں قرآن و سنت دیاں بڑے سلجھے انداز اندر بیان فرمائیاں۔ اللہ پاک انہاں دا بیان کرنا تساں سب حضرات دا سننا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ تواڈے سوال دا جواب میں بھی دینا ہونا ہے۔ مفتی صاحب نے تے کمال کیتی ہے نا، پر چلو کسی لئے طالب علم دا تکا بھی چنگا لگ جاندہ ہے۔ سورۃ طٰہٰ چو دساں گا انہوں کیا جا قرآن دی آیت پڑھ، موسیٰ علیہ السلام دی اکھاں دے جادو ہے، لا کفر دا فتوہ قرآن تے۔ چلو نام نہیں لئی دا، نام نہیں لئی، پتہ کی ہوں بعض دفعہ اچھا منہجی بندہ بھی کسی ویلے خود کو مسٹک ہو جاندی ہے، سمجھت۔ اس واسطے جادو جڑا ہے نا یہ ہو جاندہ ہے، چل جاندہ ہے، انبیاء علیہ السلام تے چل جاندہ ہے۔ قرآن پاک نے صاف کیا سورۃ طٰہٰ کہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور رسیاں سن، سوٹیاں سن جڑیاں جادوگراں سوٹیاں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نو محسوس ہو رہا سی، انہاں نو خیال ہو رہا سی کہ سپ نے۔ موسیٰ علیہ السلام دی یہاں اکھاں تے جادو دا اثر ہویا۔ قرآن کہہ رہے ہیں، چلو حدیث دا دے انکار ہو جائے گا، قرآن دا کون کرے گا؟ پھر کفر دا فتوہ اگر کو لائے تو سوچ کے لائے۔ تو آئیے لوڑ پئی نا کسی لئے میں مضمون ہی سارا بیان کر دیں، آج ان موقع دے مطابق کیا کرا جے لوڑ پئی تو انہوں اگر محسوس ہویا لوڑ پئی تو میرا درس رکھیا جے 2-2.5 گھنٹے صرف اس سے غلطی کرا۔ آج ہن جڑی مارش کرنا چاہنا، دین دا معنی ہے قانون۔ دین دا کی معنی ہے؟ اور بولی جاؤ، اللہ تواڈا بھلا کرے، دعا جاننا جو بولی جاؤ، بولن جو فائدہ ہوتا ہے، گل دی سمجھ ہوتی ہے۔ دین دا معنی ہے ادھے بولے ہو، دین دا معنی ہے قانون۔ اوڑاں دے محلے بیٹھے اوڑ تے قوم ہی بڑی دلیر ہے، ہمیں تو ڈرن ڈے۔ ایتھے ہے کی نے گجر او بھی دلیر، اوڑ تے او بھی دلیر، تے تسی پھر کڑے کو لوگ گھبران دے ہو، ذرا ماشاءاللہ ہمت نہ بولو۔ دین دا مان ہے قانون،
قانون بنان دا اختیار صرف اللہ نو ہے اور کسی نو نہیں۔ اللہ نے اپنے بندیاں واسطے جیسا بہتر سمجھیا قانون بنایا، انہوں کتابی شکل اندر یعنی وہی آندی رہی، پھر کتاب بنی، وہ صورت اندر آمنہ دے لال تے نازل فرمایا۔ ہون وہ جڑا قانون آ گیا، جو دین آ گیا، انہوں کر دیتا مکمل کہ ادھے اندر وعدے کاٹے دی لوڑ نہیں، تے جے کسی نے ادھے اندر وعدہ ودایا، پھر شریعت نے وہ نام کی رکھے ہے؟ اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دینے فرمایا، ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جے کسی لئے قرآن پاک سن کے تسی سبحان اللہ کہہ دیو کہ تو گناہ نہیں ہون لگا۔ صحیح بخاری چاہتا ہے، نبی پاک درس ارشاد فرما رہے ہیں فجر دی نماز تو بعد، تے آپ نے ذکر کیتا ایک بنی اسرائیلی بندے دا، پہلے زمانے جے ایک بندہ گائے لے کے ٹردا جائے، تھک گیا تے گائے اتے بہ گیا۔ توجہ میرے وال، توجہ میرے وال، یار تواڈی مہربانی اجے ٹھپ لو، بعد چلانے ہیں جدو دو تقریروں دا وقفہ ہوئے نا پھر لایا جائے، توجہ اڑ جائے ہن توجہ کریا جائے۔ آپ نے فرمایا بندہ ہو گیا سوار گائے تے، گائے انسانہ دی طرح بولی، کہن لگی مینوں اللہ نے تیری سواری واسطے پیدا نہیں کیتا۔ سارے صحابہ نے گل عجب لگی، پیاری لگی، تے سارے کہن لگے سبحان اللہ۔ آپ دے بیان دے دوران کہن لگے سبحان اللہ۔ تے جے تو انہوں کو گالے سمجھ آ جاوے نا قرآن دیس دی تے کتے سبحان اللہ کہہ لوگے تے گناہ نہیں، میں نہیں تو انہوں بار بار کہنا کہو، بس اے بیدرہ نالے اللہ دی تسبیح بیانوں دی جائے، جتھے نبی پاک علیہ السلام دا نام پاک آئے، محبت نہ درود پاک پڑھ دے جایا جے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ فرما دینے ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ فرمایا ساریاں باتاں تو بہتر بات اللہ دی کتاب ہے، اور ساریاں طریقیاں تو بہتر طریقہ میرے محمد کریم علیہ السلام دا طریقہ ہے۔ اگے غربان سنیا جے، فرمایا شر الامور محدثاتها، دین اندر جو نواں کام میں او شر دو چیزاں نا، شر دی زید خیر، خیر دی زید شر۔ فرمایا شر کی دی اندر ہے، خیر کی دی اندر ہے۔ خیر اللہ دی کلام تے محمد علیہ السلام دے طریقے چ، بھائی سمجھ آ رہی گل دی؟ خیر کی دی اندر ہے اللہ دی کلام تے نبی پاک دا طریقہ، نبی پاک دا طریقہ، یہ دے خیر۔ اور شر کی ہے دین وچ نوے نوے کام، انہاں وچ شر۔ تے شر لفظ تسی عام سمجھ دیو، اور فلانے تے شر نہ پھیرا، شر، شرارت، فتنہ، لڑائی،
جھگڑا جنی دیر ساڑے ملک اندر دین وے نوے نوے کماں تے بریک نہیں لگے گی، پورے لیڈر تے پوری حکومت ٹل لالے اس ملک اندر امن نہیں آئے گا۔ امن اوتن آئے گا جس دن دین میں نوے نوے کماں دیا بریکاں لگیاں۔ سعودی عرب توڑے سامنے زندہ مثال، اوٹھے کدیا کوئی ہویا بابا منی، کتے روڑ بلا، کتے کوئی احتجاج، کتے کوئی احتجاج، کتے جناب آج روزانہ میں گاہی بات رہی ہے، کتے کوئی گل، کتے کوئی حالات ہیں نہیں، پر امن کیوں؟ اوتھے دین وے نوے نوے کم کرن دی کسے نو اجازت نہیں۔ اسے واسطے کئیوں نو چنگا نہیں لگتا ملک۔ اللہ اکبر، اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرماندے نے شر الامور محدثاتھا، دین میں نوے کم شر نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، تے دین دی اندر جڑا بھی نواں کم ہے او بدعت ہے، کل بدعۃ ضلالہ، تے ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جڑی بندے نو دوزخ میں لے جائے گی۔ بہتر ہر بہتر تھی بہتر رام محمد والا، مندہ ہر مندے تھی مندہ بدعت والا چالا، بدعت او جو بات نبی دے نبی بناوٹ آئی، ہر کم نم ہے بدعت، ہر بدعت گمراہی، جس نے بدعت دا کم پھڑیا وچ گمراہی وڑیا، وچ گمراہی جو بھی وڑیا دوزخ اندر سڑیا۔ حضرات میں عرض کی کر رہے ہیں کہ دین دے اندر نواں نواں کم کرنا بدعت گمراہی ہے۔ حضرات دین میں نوے کم کرنا بدعت گمراہی ہے۔ جدوں اسی حدیثاں سنانے ہیں کہ دین اندر نوے کم نہیں کرنے ہیں، پھر کئی میرے پرا لوکاں نوں مس گائیڈ کر دیندے نے، کہندے نے ویکھو جے اسی نوے نوے کم کرنے ہیں تے اے بھی تے نوے کر دینے۔ نبی پاک نے سپیکر میں تقریر نے کی دی، اے سپیکر وے کر دینے اے بھی تے نواں کم نے۔ نبی پاک نے کاراں تے سواری نہیں کی دی، اے کار تے سوار ہوندے نے اے بھی نواں کم ہے۔ نبی پاک دے زمانے اندر مسجد دا محراب، توجہ میرے وقت میرے وقت میرے وقت میرے وقت پھسیاں چھڑ کے اڑ دیا مگر نسن ڈے ہو، میں پھسیاں پہلو میرے دے سنو توجہ دا میرے وقت۔ حضرات ربان تے توجہ فرما دینا آجے، ہن کاراں تے بیندے ہو اے بھی نواں کم ہے، بساں لاریاں تے بیندے ہو نواں کم ہے، مسجد دا محراب نواں کم ہے، مسجد دا مینار نواں کم ہے۔ حضرات تن میرے یہاں دوستاں تے ویراں تے میں مثال دے کے گل سمجھاواں، نواں کم کیڑا بدعت ہے؟ دنیا دا نواں کم بدعت نہیں، بدعت ہوے جو دین میں نواں کم کیتا جائے۔ حدیث صحیح مسلم دی، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، فرمایا جیڑا کوئی دین اندر ایسا نواں کم کیتا جاندا ہے جیڑا دین تو پہلا ثابت نہیں ہے وہ مردود ہے، وہ بدعت ہے۔ اور بدعت دی پہچان میں تانوں حدیث پاک چوں کروائی ہے کہ بدعت کنوں کہندے نے؟ دین دے اندر کوئی نواں کم کرنا ایک ہے بدعت، بدعت۔ آہن منجیاں بڑیاں جا رہی ہیں، جدو منجی لائی سی نا کدو کر کے لابیاں لاب لائی،
15-20 दिन महीना लंघिया, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵੜਬੰਨੇ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਏ ਤੇ ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁੰਜੀ ਜੜੀ ਲਾਈ ਏ, ਮੁੰਜੀ ਨੇ ਜੜ ਫੜ ਲਈ ਏ, ਮੁੰਜੀ ਤਾਂ ਹਰੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਮੁੰਜੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਉੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਡੀਲਾ ਉੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉੱਗੀ, ਕਿਤੇ ਟੇਡਰ ਸਵਾਂਕ ਉੱਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨੜੂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਜਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਵੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਉਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਨੜੂ ਇਹ ਡੀਲਾ ਇਹ ਕੁਹੀ ਇਹ ਸਵਾਂ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪੇਟੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਆਪਣਾ ਲਾਲਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਨੜੂ ਡੀਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੋਹਣੇ ਪੱਠੇ ਬਣਨਗੇ, ਵੱਢ ਕੇ ਮਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਪੇਟੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਪਈ ਏ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪਈ ਏ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਠੇ ਪੈਣ ਉਹ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਚੱਲੇ। ਬਈ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਜੇ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕੱਢੋ ਸਾਥੀਓ, ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾ ਦਿਆ ਜੇ, ਨਾ ਡੀਲਾ ਨਾ ਨੜੂ ਨਾ ਸੁਆਂਕ, ਪੁੱਟ ਦਿਓ, ਮੁੰਜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਮੁੰਜੀ ਮੁੰਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਅਸਲ ਫਸਲ। ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੜਦੇ ਵੜਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਫ਼, ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੜੂ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਉੱਗ ਪਿਆ, ਖੱਬਲ ਘਾਹ ਵੀ ਉੱਗ ਪਿਆ ਏ, ਡੀਲਾ ਵੀ ਉੱਗ ਪਿਆ ਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਕਈ ਰੰਬਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਖੋਤਰ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਖੋਤਰਿਆ ਜੇ। ਕਿਉਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਆ ਜਿੰਨਾ ਡੀਲਾ ਨੜੂ ਘਾਹ ਸਾਰਾ ਪੁੱਟ ਦਿਓ? ਉਹ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਟੋ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇਗਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਦੇਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਵੱਢ ਕੇ ਮਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਣਗੇ ਪੱਠੇ। ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋਣ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਉਹ ਭਾਈਓ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਰੇ? ਆ ਜੇ ਬਿਦਤ। अल्लाहु अकबर। हुण मैं तबरानी कबीर दी हदीस पढ़न लगा, एक पक्खा हल्का जिहा चला दे चल सकता थे। अल्लाह पाक दे सोने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, फरमाया मम्मशा इला साहिब बिदअतिन, मम्मश मौलाना मनशा साहब इत्थे आ जाओ तुसीं बाबे बन गए, आ जाओ। अच्छा अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे, अल्लाह सेहत दे, शिफा दे। ये साढ़े जी बचपन दे साथी ने माशाअल्लाह, बारौनक आदमी ने, अल्लाह शिफाए कामिल अजल अता फरमाए। साढ़े भाई अब्दुल हफीज गुज्जर साहब जिन्हों ने माशाअल्लाह अज के प्रोग्राम का एहतमाम किया है। अज ही पिछले टाइम उन्होंने भतीजे का बड़ा सख्त एक्सीडेंट होया, मैं हुण बच्चे की इयादत भी करके आया। साहब फिराश बच्चा, अल्लाह को दुआ करें जे अल्लाह उस बच्चे को शिफाए कामिल अजल अता फरमाए। और भाई भी सामना से मेरा चूंकि पुराना दोस्ताना तल्लक के उमर भाई होए, भाई गुलाम रसूल साहब होए, तो भाई रमजान साहब खोले हुसैन अज नजर ही किते आ रहे, तो भाई अब्दुल हफीज साहब इन्हों के वालिद साहब जिन्हों ने माशाअल्लाह इन्हों की तरबियत की दीनी, बड़े सलफी आदमी, अल्लाह उन्होंने कबर जन्नत का बाग बनाए। अज उन्होंने औलाद नेकी का कम कर रही है, औलाद की तरबियत उन्हें की है। अल्लाह पाक अपनी रहमत नाल इस औलाद को उन्होंने अच्छा सदका, अल्लाह उन्होंने सदका जारिया बनाए। हजरात बात तवज्जो फरमाते ना रे, अर्ज कर दिता मेरे पैगंबर फरमाते ने मम्मशा
الا صاحب بدعت لیوکرہ فقد اعانا علی حدم الاسلام۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ کسی بیتی بندے کول گیا کادے واسطے لیو وکرہ او دی تعظیم کر دیا ہویا او دی حوصلہ افزائی کر دیا ہویا، جڑا بندہ کسی بیتی بندے کول گیا ہے فرمایا فقط اعان علی حدم الاسلام، اس بندے نے دین نو ٹان میں جو دی مدد کر دیتی ہے۔ اور میرے پیغمبر دے فرمان تو ثابت ہویا جڑا دین وے نوے نوے کم کردا ہے وہ دین نو ٹاندا ہے، جڑا دین وے نوے نوے کم کردا ہے وہ دین نو گھیراندا ہے۔ کیویں گھیراندا ہے؟ میں تہاڈے سامنے منجی دی مثال پیا دینا سا۔ اور منجی جس ویلے لابیاں نے لا دیتی ہے ایک دن کا انہاں نے لایا ہے اور انہیں پھڑ لیاں نے جڑاں دے کولوں نکلیاں نے نویاں نویاں شاخاں، جڑ چونا اکھ جی نکل دی اکھ او دے تو ایک ڈینی نکلی، ایک ادھروں نالی نکلی، ایک ادھروں نالی نکلی، ایک ادھروں نکلی، کنیاں نالیاں، ایڈا بوٹا بن گیا، ایڈا بوٹا بن گیا۔ یہ میرے رب دی قدرت۔ جس ویلے اس نالی دے ادھروں نالی نکلن لگی ہے، اجے نالی نکلن لگی ہے تے ڈیلا پھڑ کے چھال مار کے دی جگہ مل کے کھلو گیا، نالی اتھے ہی رہ گئی۔ دوجے پاسوں پھر نالی مت کر کے نکلن دی ادھر پھڑ کے سواں کا کے کھلو گیا، نالی پھر اتھے ہی رہ گئی۔ ادھروں نکلن لگی ادھر نڑو آ گیا، گویا کہ منجی دا رہ گیا اوہی ایک تیلا، چار چفیرا مل لیا بوٹیاں نے، جدو بوٹیاں اگ پئیاں اصل فصل گر گئی، جدو دین میں بتا عام اصل دین گر جاندہ ہے۔ کیویں گردہ ہے؟ ایک تے میں مثال دی تھی، دوسری مثلا اللہ پاک دے سونے پیغمبر ارشاد فرماندے نے فرمایا جب مفتی صاحب بیان کر رہے سن، فرمایا جڑا بندہ میرے تے ایک مرتبہ درود پاک پڑھدا ہے اللہ پاک اس بندے تے 10 رحمتاں نازل کردا ہے۔ حدیث تے اے سنا دیتی ہے اور میرے دل اندر خیال آیا، تہاڈے دل اندر آیا، تیجے دے اندر شوق آیا، کیوں نہ ہووے سی سونے پیغمبر تے درود پڑھیے۔ جدوں پڑھن دی واری آئی تے ہاتھ اندر پھڑا دیتا بدتی درود، جعلی درود، جڑا نہ نبی پاک تو ثابت نہ صحابہ تو ثابت، او پھڑاتا۔ ہونا جتھے جگہ ملنی سی مسنون درود نے، غلطی سمجھ آ رہی ہے؟ جتھے جگہ ملنی سی مسنون درود نے اتھے جگہ مل لئی بدتی درود نے، بدت پل گئی، سنت پیچھے رہ گئی، بدت اگے آ گئی۔ ہن ذرا میں ابن ماجہ دی روایت تھوڑے سامنے پڑھا، ہن ذرا گراؤنڈ بنی، ہن ذرا میں ابن ماجہ دی پڑھا۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر ارشاد فرماندے نے میرے ادھر میں تمہیں ایک مثال دیتی ہے نا، میں تمہیں جو بڑیاں مثالاں دینیاں نے قرآن حدیث چو سیڈا تو گل سمجھانی ہے تمہیں اچھا اس مہینے دی مناسبت نال۔ ہن ذرا بات توجہ فرماندے نا آجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سیالی امورکم رجال، میرے پیغمبر فرماندے نے ان قریب تواڈے نال معاملے پیش آن گے، کچھ لوگ کی ایسے آن گے یطفئون سنتا، جڑے اللہ دے نبی دیاں سنتاں نو مٹان گے، وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدْعَةِ، اور بدعاں تے عمل کرنگے۔ مسنون درود فضیلت کی دی دسی اصلی درود دی، جدوں فضیلت دسی میں درود پڑھن دے ہیں فیدے میرا تہاڈا سارے بھراواں دا شوق پیدا ہویا درود پڑھیے۔ جدوں پڑھن دی واری آئی حضرت لیاؤ دیو کیڑا پڑھاں تے پھڑا دیتا بنتی درود، پھڑا دیتا جعلی، پھڑا دیتا بناوٹی۔ جتھے جگہ لینی سی سنت درود نے اتھے آگی بدعت۔ یطفئون سنتا، ایسے لوگ کی آن گے جڑے سنت نو مٹان گے۔
یعملون بالبدعۃ بدعت عمل کرنگے سنت مٹائی میں نے آج تو کو 3-4 سال پہلے اے ہوئی مہینہ سی اکاڑے تو کال آئی قاری صاحب کی آلے ٹھیک ہے اے میں کہاں مگے کھلوتا ایتھے لکھے ہے جشن عید میلاد النبی دی خوشی اندر داڑیاں فری منیاں جان گیا میں کہہ لے پہلا بھی سمجھ آسی حدیث دی پر آج پوری سمجھ آ گئی یطفئون السنت و یعملون بالبدع سنتانوں مٹان گے بدعتوں عام کرن گے حضرات میرے دوستان دے وینا ان بات را توجہ فرما دینا آجے سنتانوں میٹان گے تے بدعت تے عمل کرنگے سنتوں میٹان گے تے بدعت تے عمل کرنگے ان حضرات توجہ کرے آجو نا لوکاں دی نشانی کی ہوئے گی نشانی سماعت فرمایا جے فرمایا وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَن مَّوَاقِيتِهَا اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرماندے نے انہاں لوکاں دی نشانی اور نمازانوں او دے ٹائم تو لیٹ پڑھنگے لیٹ ماشاءاللہ مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے نماز ادا فرماندے نے تے تسی ان زیارت فرما لئیے ان میرے بل دھیان کرو تھوڑی دیر تو بعد توڑے سامنے جلوہ افروز ہون گے انشاءاللہ خطاب فرمان گے حضرات توجہ فرمان دے جایا جے توجہ ایک قربانی نہیں سدے تو ایک نے بہلو آ ماشاءاللہ 2 قربانی گئے بلکہ 3 ہو گئے ماشاءاللہ حضرات ربادرہ توجہ فرمان دے جایا جے توجہ میرے دوستان تے ویرہ ان گلتے غور کرے آجے میرے نبی نے شانی بھی دس دیتی ہے کہ سنتانوں کڑے بیٹان گے بدعت تے عمل کڑے کرنگے فرمایا جڑے نمازانوں او دے ٹائم تو لیڑ پڑھنگے ہن آئیے ذرا تلاش کریے نمازانوں ٹائم تو لیڑ کڑے پڑھ دینے کیا اہل حدیث لیڑ پڑھ دینے نہیں ساڑھے تو ہی ٹائم نے کوئی مجبوری نہ کتے لیٹ ہو جائے تو گل بکری ہے جڑے قصدن جنہ دے ٹائم ہی لیٹ مثلا رمضان دی اندر فجر دیا نمازاں دا ٹائم ساریاں دا تاڑے برابر ہو جاندہ ہے حتیٰ کہ کئی ساڑھے تو ہی پہلا 2 منٹ پڑھ لیندے نے جو ہی رمضان گزرے آتے نالی فجر ادھا گھنٹہ لیٹ ہوگی دن چڑھے کیا رمضان میں نمی نہیں ہوندی اور رمضان وچ اگر اے افضل ٹائم سی تے بعد وچ افضل کیوں نہیں رہا کیا کتے شریعت وچ ہے کہ رمضان میں فجر دا ہو ٹائم تے بعد وچ ہو ٹائم تو انہوں میرے خیال میری غلطی سمجھ کوئی نہیں آ رہی پلا ہوئے جے آ رہی ہے سمجھانی دے میں آیا تو انہوں حضرات ان بات را توجہ فرمان دینا آجے عرض کر دیتا کہ نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے جیڑا دین اندر نوے کم کر دائیو دین نو ٹھان دائے جس پر اسی لوکاں دیاں ایسین بنانے ہیں لوکاں نو ایسی سمجھانے ہیں کہ دین اندر نوے کم نہ کرے آجے پھر لوکاں نو مسگان کیتا جاندہ ہے اسی بھی نوے کرنے آتے ایوی تے کر دینے حضرات اسی دین دی اندر نوے کم نہیں کر دے سپیکر دی تقریر دا مسئلہ سپیکر دین وے نواں نہیں اے دین دے وچ نہیں دین تو بارے جے سپیکر دین دے وچ چلتا کسے دی نماز سپیکر تو بغیر قبول ہی نہ ہوندی دین دے وچ نواں کم کرنا بدعت دین تو بار نوے کم کرو دیاں اے داستانے سپیکر دین تو بارے سواری دین تو بارے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون اللہ پاک ارشاد فرما دینے گھوڑے تے کھچر تے گدے اساں تہاڈی سواری دے واسطے پیدا کیتے نے کئی سواریاں سیو پیدا کران گے جڑیاں تسی جانتے ہی نہیں ہونا سکوٹر موٹر سائیکل کار بس ٹرک نو صحابہ جان دے سن بولیے اے نویاں سواریاں نے نا یا اللہ ہن نویں سواری تے سوار ہو جائیے
کیونکہ کئی ساڑے بھرا کہندے نے بھی نواں کام ہے فرمایا لے ترکبوہا اے نویاں جڑیاں سواریاں پیدا کرنیاں نے کادے واسطے نے انہاں تے سوار ہویا جے اللہ سونے کہندے نے بدعت ہن بات تے غور کریا جے فرمایا بدعت ہوے جو دین دے اندر نواں کم ہوے سواری دین دے اندر نہیں جڑی نبی پاک دے زمانے دی سواری ایک دے تے سوار ہو گھوڑے تے ہو اونٹ تے ہو او وی جائے دے لیکن جڑیاں نویاں سواریاں آئیاں نے انہاں تے سوار ہونا بھی جائز ہے ہن باترا توجہ کر دینا آجے ہن کریا گیا مسئلہ محراب دا محراب جڑا دین دی اندر ہے لیکن نواں نہیں حضرت زکریا نے بڈھے والے اللہ تو دعا کی تھی بیٹے دی تے فرشتیاں نے بشارت دے دی تھی فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب اللہ پاک ارشاد فرماندے نے حضرت زکریا جدو فرشتیاں نے پتر دی بشارت دیتی کتھے سن محراب وچ نماز پڑھ رہے سن کیا نبی زکریا نے بدعت میں نماز پڑھی ہے بدعتو وے ہادا ما لیسا من ہو جو دین چو پہلا ثابت نہ ہوئے جو دین چو پہلا ثابت ہے وہ بدعت نہیں تے جڑا محراب ہے ایک قرآن چو ثابت ہے بدعت نہیں ایہو جیاں گلاں کر کے لوگاں مس گائیڈ کرنا رہا مسئلہ مینار دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے قرب قیامت حضرت عیسیٰ آسمان تو اترن گے کتھے اترن گے بیت المقدس مسجد اقصی دے مشرقی سفید مینار تے مینار بھی حدیث تو ثابت ہو گیا ہے بھی بدعت نہیں دین وچ نواں کم کرنا بدعت دین تو بار جننے چاہو جائز کم سارے نوے کرو حضرات تو جس ویلے اسی لوکانو اے ذہن سازی کرنے ہیں لوکانو دین سمجھانے ہیں پھر کئی مفتیاں آڑے آ جاندے نے وہ کہندے نے اسی بھی کہنے ہیں کہ دین میں نوے کم نہیں کرنے ہیں لیکن دیکھو جی ایک بدعت ہوندی ہے سیئہ ایک بدعت ہوندی ہے حسنہ کر لو سیئہ نہ کرو میں بڑا حیران ہوں ایسے مفتیان تو ایسے علماء تو ایسے خطباء تو ایسے مقررین تو جڑے لوگوں نے اس طرح مسگائیڈ کرن دے میں انہوں نے پوچھنا میرے معزز علماء کرام میرے دوستو ذرا انہوں نے پوچھیا جے میرا بھی سوال ہے انہوں نے پوچھیا جے کہ تانوں تے پتہ چل گیا کہ بدعت دیاں دو قسمان ہیں ایک بدعت حسنہ تے بدعت سیئہ لیکن میرے پیغمبر فرماندے نے کل بدعت ضلالہ میرے پیغمبر فرماندے نے ہر بدعت گمراہی ہے تسی کدو کوئی بدعت چنگیاں نے کوئی پیڑیاں نے میرے نبی فرماندے نے ہر بدعت گمراہی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ المدخل الى السنن القبرى للباقی دے اندر حسن سند دے نالنا دا فتوہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وَإِنْ النَّاسُ حسنہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے لوگوں ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگیوں نو حسنہ کہن اور میں نہیں کہہ رہا ایک پاسے آئیدہ مفتی آئیدہ عالم دوسرے پاسے نبی پاک دا صحابی فتوہ دے وے نبی پاک دی حدیث دی روشنی چھے وہ کہے کہ کوئی بدعت حسنہ نہیں اگرچہ لوگن حسنہ کہن کوئی بدعت حسنہ ہو سکتی کل بدعت ضلالہ دین میں جیڑا بھی نواں کام نے بدعت گمراہی اللہ اکبر حضرات ان باتنا توجہ فرما دینا آج دین دی اندر ہر نواں کم بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے گمراہی دا ٹھکانہ کیڑا ہے گمراہی دا ٹھکانہ ہے دوزخ
میرے پراؤ اللہ دی قسم اہل حدیث تواڈے دشمن نہیں، تواڈے خیر خواہ ہیں، تانوں دین سمجھا دے نے۔ صحابہ اکرام بیتی تو انہی نفرت کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صحیح سنن نبی داؤد چے ایک بندے نے انہوں سلام کر لیا کسے بندے دے آتے بھائی تو چل لیں تو عبداللہ ابن عمر میرا سلام کہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے سلام فرما دے نے میں نو پتہ چلے آؤ بندہ دین وے نوے نوے کم کر دے، اگر تے گر سچی اس بندے نو میری طرف سلام دا جواب نہ دے بھی، صحابہ تے بیتی بندے دا سلام نشان قبول کر دے، صحابہ تے اینی حوصلہ شکنی کر دے تے ساڑھے مسلمان اسے نبی دا کلمہ پڑھ کے تے دین وے نوے نوے کم کہ جو میں مفتی صاحب دس رہے سن نا کہ 603 سال بعد نبی پاک علیہ السلام تو 600 سال بعد محفل میلاد دا آغاز ہویا، 600 سال بعد محفل میلاد جشن میلاد دا آغاز ہویا اور جلوس دا آغاز جیڑا 1898 دے اندر کراچی تو ہویا ہے اور عید میلاد جیڑا ہے اتے سیاہ حق دے دور دے میں شروع ہویا ہے۔ حضرات چارے چیزاں جڑیاں نے نبی پاک دے زمانے دیا نہیں، جشن میلاد میرے پیغمبر دے زمانے دا نہیں، محفل میلاد میرے نبی دے دا نہیں، جلوس میلاد میرے نبی دے زمانے دا نہیں، عید میلاد میرے نبی دے دور دا نہیں، اے چارے دیاں چارے چیزاں بات دیاں نے دین وے نویاں نے، جو دین وے نواں کام وے بدت ہے، بدت گمراہی ہے، گمراہی پھیلان والے دا ٹکانا میں نہیں کہندا، نبی پاک فرما دے نے دوزخ ہے۔ رک جاؤ، چھڑ دیو، مس گائیڈ کیتا جا رہا تھا، بیتیاں دی حوصلہ فضائی نہ کرو، بیتیاں دی حوصلہ شکنی کرو۔ اگر لوگ آج حوصلہ شکنی کرنی شروع کر دیں 2 سال نہ ننگر اے مولوی اڑن کے کہنگے واقعی دین وچ چیزاں کوئی نہیں، بلکہ ان کہنے لگ پہ نے ہوں دے سوشل میڈیا تے ایک نہیں کئیاں مفتیاں دے بیان آن لگتے، کئیاں مفتیاں دے اہل حدیث نہیں غیر اہل حدیث۔ ایک مفتی دا بیان میں وہی سنا دیا ہاں جڑا بیان میں بھی آج تو کو 10 سال پہلا دا دین دیا، میں کہہ لے خیر ہوگی تائید ہو گئی او مفتی وہی گل کہہ رہے جڑی میں کہنا کہ جشن دی گل باچ کرانگے، نبی پاک دی تاریخ ولادت دا تعین کسے صحیح روایت جو پیش کرو۔ کوئی کہندہ نبی پاک 12 نو پیدا ہوئے، کوئی کہندہ 10 نو پیدا ہوئے، کوئی کہندہ 9 نو پیدا ہوئے، کوئی کہندہ 8 نو پیدا ہوئے، کوئی کہندہ 10 محرم نو پیدا ہوئے۔ صحیح تھنٹک روایت صحیح سند دینا ایک بھی نہیں، میرے رب نو پتہ ہے کیڑے مہینے تے کیڑی تاریخ نو میرے نبی پیدا ہوئے، ہاں دن اللہ نے دسیا وہ سوموار دا دن۔ اب تسی بھی 9 ربیع الاول تے ہمیں ہٹا نہ پائی پھریا کرو، 9 ربیع الاول دی کوئی کچی بھی سند نہیں، کتے کو کچی بھی روایت نہیں، کتے کچی ہو رہی۔ ہون دیکھو غیر اس گل نو منن لگ پے نے، غیر جشن دی گل بات جو ہے دی پہلا تاریخ دسو۔ میرے نبی جشن میں نام نہیں آئے، میرے نبی مشن پھیلان آئے۔ فتح مکہ آیا تھوڑی خوشی سی، فتح بدر ہوئی تھوڑی خوشی سی، حنین دی فتح دی تھوڑی خوشی سی، کسے ایک موقع تے دسو میرے نبی نے جشن منایا ہوئے، ساز باجہ ٹہول کتے ایک ہی جشن نہیں، مشن 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 امرتو ان اقاتل الناس حتی یشہدو ان لا الہ الا اللہ، میں نو حکم ملے ہے میں انہی دے لوکنا لڑ دے رہنے ہیں، میرا مشن ہے میں لڑ دے رہنے ہیں جب تک وہ کہنا دیں کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں میں مشن لے کے آیا اور صحابہ نے مشن جاری رکھیا۔ اللہ تیرا شکر ہے آج جو اس مشن مصطفیٰ نو اگر تھامے تے اہل حدیث نے تھامے، وہی مشن لے کے جماعت چلی ہے کہ
حضرات بات توجہ فرما دینا آجے عرض کر دیتا میرے پیغمبر فرما دینے فرمایا بیتی بندے دی حوصلہ فضائی نہیں کرنا جڑا بیتی بندے دی عزت کر دیا نے دین نو ٹان ویچو دی مدد کی دی ایک بدت کر دا ایک بیتی دی عزت کر دا جن نے بیتی دی بھی عزت کی تھی اور حوصلہ فضائی کی تھی انہیں بھی دین نو ٹایا ساڑھے ویچ بھی ایک مولوی آیا ہے ٹکا کے بیتاں کرن دے ہے کرونا میں سارے دربار بند انہیں پاک پتن دا سفارش کر کے کھلا کے کہ تظیمی قیام کرن دیا غیر اللہ کے تظیمی قیام عبادت ہے غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کتے پیر صاحب فوت ہوئے انہیں اتھے جا کے پھوری تے فاتحہ خانی کرن دیا ایتھے کو کرے تے بدت اتھے کرے تے جید کتے گندیاں عورتاں تصویراں کھچا رہے ہیں کتے گندے شوہاں جا کے چٹکلے چھڑن دے ہیں علماء دی توہین کر رہے ہیں تے ساڑھے کئی بندے وہ تے پیچھے بندے بڑے آ جاتے ہیں جدو نہیں سی نا جمعیاں ادو بھی جلسے ہوتے سن جدو مر جے گا پھر بھی ہونے تو سا محتاج بناتا دین ودا بخلائے ہوئے لوگ نے او اہل حدیث بخلائے نے جڑے کہندے نے او تو بغیر رونق نہیں ہوئی مولانا نیف ربانی صاحب دے پیچھے جمعہ پڑھ کے ویکھیا کہ رونق ہوندی ہے کہ نہیں ذرا تو انہوں گلیاں جگہ نہیں لبڑی منہجی نے کیا ہے بدت کر دے نے رد کر دے نے بدتاں تے تسی ہونے بندے نو بلاؤ جلسیاں دے تے پھر نال انہیں کاروبار بنائی نہیں لینے نے تو دین سنان آیا کہ تے کٹے بیچے کہنے لینے نے اور میرے پیارے ہو سنو جڑا بدتی اور مولوی بدتی ہے بدت کرتا ہے جب تک وہ توبہ سوشل میڈیا تے سرے عام نہ آئے تو اسی انہوں بلا کے انہیں حوصلہ فضائی کرو میں نہیں کہندہ نبی پاک نے کیا ہے جڑا بدت کرتا ہے وہ دین نو ٹاندا ہے جڑا وہ عزت کرتا ہے دین میں ٹان وچ وہ مدد کرتا ہے جڑا بدت کرے وہ بھی مجرم جڑا وہ توقیر تے عزت تے حوصلہ فضائی کرے وہ بھی مجرم ہمیں اہل حدیث کہلائے سنیے ذرا ازیاء اہل حدیث اپنے نو نتار رہے ہیں دوجے نو نتار رہے ہیں اللہ اکبر بس وہ دو تین دلائل ذرا دا جواب دے کے بات ختم کرا شب تو پہلے میں عرض کر دیتا ہے کہ دین اندر نمے نمے کم کرنے بدت نے اور بدت کرنا گمراہی ہے گمراہی کرنا مالے دا ٹھکانا جنت نہیں بلکہ دا ٹھکانا دوزخ ہے اور آئیے میں عرض کیتا ہے جشن میں لاتے محفلے میں لان اے دین میں نمے کم نے لیکن کئی لوگ کی انو شریعت جو ثابت کرن دی ناکام کوشش کر دینے پہلی دلیل کی پیش کر دینے سورہ یونس ایت نمبر 50 تے 58 سننا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون اللہ پاک ارشاد فرما دینے سونے پیغمبر دی تسی کہہ دیو کہ اللہ دے فضل تے او دی رحمت ہے انہاں نو چاہیے خوش رہن راضی رہن شیخ صاحب آگے آجو تشریف لے آجو اچھا انہاں نو چاہیے خوش رہن راضی رہن ہون ذرا غور کرنا ایڈا باب میں پڑھے ہیں نا اے لفظ فل یا فراہو فا آ گیا مع تاکیب واسطے لام آ گیا امردہ انہیں سیگا اے ذرا غور کرنا اے سیگا اے امردہ حکم ہو رہے ہیں تے باب کیڑا بندہ ہے فارحا یفرحو اے باب ہے اور اے باب لازم ہے جڑے علماء نے جان رہے باب کاری اقبال صاحب اے باب ہے لازم دا تے لازم دا معنی کی ہے ان کو چاہیے اللہ کی رحمت اس کے فضل پر خوش رہیں راضی رہیں لیکن انہوں نے جشن و ثابت کرنے واسطے باب لازم نو بنا دیتا باب متعدی معنی بدل دیتا باب لفظ باب لازم دا رب نو بلیکھا پانا چاہندے ہو کہ اللہ نے غلط لفظ کر لیا قرآن چی اللہ نو بلیکھا پانا چاہندے ہو اللہ نے لفظ کر لیا باب لازم دا تے معنی کر دیتا متعدی دا
ان کو چاہیے کہ خوشی منائیں. اب خوشی منانا کتنے ترجمہ ہے؟ ذرا گرامر دی روح نال ترجمہ کر کے دے بخا دے. اتنے تو مانا خوشی منانا بنتا ہی نہیں. اتنے کی ہے جس ویلے اللہ پاک تو اپنا فضل یا رحمت دے وے اس ویلے او دی رحمت تے فضل تے راضی رہا جے خوش رہا جے. ہن میرے اللہ دیاں رحمت دیاں کئی قسماں نے انہاں دے وچ ایک بڑی عظیم رحمت کیڑی ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرے پیغمبر اللہ پاک دی رحمت بن کے آئے نے. حضرت دی ذات بھی رحمت ہے, حضرت دی بات بھی رحمت ہے, حضرت دا طریقہ بھی رحمت ہے, حضرت دا فیصلہ بھی رحمت ہے, حضرت دا پیش کردہ نظام بھی رحمت ہے. فرمایا میرے نبی دی ذات تے راضی رہو, وہ جو حکم دے وے بات کرے او دے تے بھی نک منہ نہ وٹو, راضی رہو او دے طریقے تو ہی نک منہ وٹنا. میرے نبی دا طریقہ رکوع جاندے ہاتھ چکے, رکوع تو اٹھ دے ہاتھ چکے, اے میرے نبی دا طریقہ. فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا, جو بھی نبی دا طریقہ ہے او دیتے نک منہ نہ وٹو, راضی رہو. آئی اس لفظ تے قرآن دی آیت دا مانا میں نو دنیا دا کوئی بندہ ہے دا مانا کر کے دے وے فعل متعدی دا کنے کرے. یہ تھے مانا اور پائیو قرآن پاک دا لفظ بدلنا بھی کفر ہے اور قرآن دا معنی بدلنا بھی کفر ہے. جدو معنی ہے فَلْيَفْرَحُوا, چاہیے کہ خوش رہیں, تو معنی کرے کہ خوشی منائیں. صرف اس واسطے معنی کیتا جا رہا ہے کہ جشن میلاد ثابت ہو جائے, لیکن نہیں یہ تو نہیں ہویا. گال ہی غلط ہے, معنی ہی غلط کر گئے. دوسری دلیل دیکھو جی, جشن میلاد اس واسطے ثابت ہے کہ ابو لہب نے منایا. لے چنگا بندہ لبیا سو, پورے مسلمانوں جن کو مسلمان ہی نہیں لبا. جی ابو لہب نے منایا اس واسطے جائز ہے کہ ابو لہب نے منایا ہے. کی میں منایا ہے ہن سنیا جی. اے جی ابو لہب مر گیا, خواب اندر نہ حضرت عباس نو ملیا تے کہندا ہے میرا بڑا برا حال ہے, البتہ شعیبہ نے مینوں آ کے دسیا سی کہ تینوں اللہ نے بھتیجا دیتا ہے. میں انگل دا اشارہ کیتا جا تو آزاد ہے. او جڑا میں میلاد منایا ہے نا بس اس انگل چوں مینوں پلایا جاندا ہے, باقی میرا بڑا پیڑا حال ہے. پوری دنیا دے لوگ کٹھے ہو کے مینوں یہ گل کسے صحیح سند چوں ثابت کر دے. امام سہیلی نے گل لکھی روز الانف دے اندر, ابن حشام دی شرح کتاب جڑی حدیث دی کتاب نہیں ہے, او دے چوں نے لکھی ہے کہ بخاری کے علاوہ سب نے لکھا, کسی ایک دا نام نہیں لیا, من گھڑت. اصل بات کی ہے صحیح بخاری کتاب النکاح, صحیح بخاری کتاب النکاح. روایت کون کر رہے نے؟ عروہ بن زبیر, صحابی نہیں تابعی نہیں. حضرت عروہ بن زبیر فرماندے نے کی کہندے نے کہ ابو لہب دی ایک لونڈی سی, انہیں آزاد کر دیتا ہے اور انہیں آزاد کیتا. لو بھاترا توجہ فرماندے نا دے, جس ویلے ابو لہب مر گیا اور یہو بعض اخلہی بشرہی با دکھلایا گیا اپنے اہل میں سے کسی کو خواب میں بری حالت میں. ہونا صحیح بخاری دے لفظ نے, میں جڑی گل کرن لگا تو سمجھان لگا تھا اس لفظ تے تساں غور کرنا ہے اور اس لفظ نو پڑھ لو. اے بیان کر دے نے کہ ابو لہب نے لونڈی آزاد کیتی نبی پاک دی ولادت دی خوشی وچ. میں کہنا پوری دنیا دیاں کتاباں قرآن دی دیاں تاریخ دیاں پھولو, مینوں صحیح سند دے نال ایک روایت پیش کرو, ایک پیش کرو, صرف ایک جیدے وچ اے ہوئے ابو لہب نے اپنی لونڈی نبی پاک دی ولادت دی خوشی وچ آزاد کیتی, نہیں دکھا سکو گے. نعرہ تکبیر, اللہ زندہ باد. ہاں آزاد نے کیتی ہے کس موقع دے؟ عرب دے اندر غلاماں لونڈیاں نو آزاد کرندہ نیکی دا تصور موجود سی عرب دے اندر.
او لوگی اپنے غلاماں تے لونڈیاں نو نیکی سمجھ کے آزاد کر دے سان اور اس کام نو میرے پیغمبر نے جاری رکھے، شریعت نے جاری رکھے آئے۔ حضرات جڑی بات کرنا چاہنا ماں، ہن ابو لہب نے نیکی سمجھ کے لونڈی آزاد کر دیتی ہے، جس ویلے مر گئے آئے نبی پاک دی ولادت میں لات دی خوشی وچ آزادی دا کتے لفظ نہیں، ویسے انہیں نیکی سمجھ کے آزاد کیتی ہے۔ حضرات جس ویلے مر گیا مرن تو بعد اپنے اہل وچوں کسے نو خواب ملے ہے، ہن او دا اہل کیڑا ہے؟ بیوی او دی تے پہلا فوت ہو گئی ہے تے بیٹے او دے دو نے عتبہ تے موتب، بیٹے او دے دو نے عتبہ تے موتب۔ کئیاں لوکاں نا عتبہ تے عتیبہ دو بیٹے بنائے نے کہ عتبہ تے عتیبہ انہاں دے ول نبی پاک دیاں دو تیاں دی شادی ہوئی سی، ام کلثوم تے رقیہ دی۔ اے روایت سمدن ضعیف ہے، عبدالعزیز بن عمران راوی دے وچ جھوٹا ہے۔ نبی پاک دیاں بیٹیاں دی شادی ابو لہب دے پتراں نال کتے نہیں ہوئی، کوئی دی صحیح سند نہیں۔ ڈائریکٹ حضرت عثمان نہ یکے بعد دیگرے نکاح ہوئے۔ عتیبہ نامی ابو لہب دا پتر ہی کوئی نہیں، صرف دو بیٹے، بیٹا خاموشی بچے۔ عتبہ تے موتب، حافظ میرے حجر رحمہ اللہ نے صحابت لکھے ہے، فتح مکہ دے موقع تے دونوں مسلمان ہوئے۔ اس تو پہلا ایک کافر نے، اس تو پہلا ایک کافر نے تے ابو لہب بھی کافر ہے۔ ہن کافر نو خواب آیا، وہ دے پتر کافر نے، تیاں کافر نے، کافر نو خواب آیا تے خواب اندر ملیا کون؟ کافر۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ خواب کنوں آیا ہے؟ خواب کنوں آیا ہے؟ تے خواب ملیا کون ہے؟ کافر۔ کافر نو خواب آیا، خواب ملیا کافر۔ اچھا کیا ہونے کافر دی خواب سچی ہے؟ لوہنی بڑے ماجہ دی حدیث دی زیارت کرو۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر ارشاد فرما دے نے خواب دیاں تین قسمانے، مومن دے خواب دیاں تین قسمانے۔ فرمایا کدی شیطان والو ڈرونا خواب ہوندہ ہے، شیطان ڈرونا۔ جدو برا خواب آوے نبی پاک نے فرما کسے کے بیان نہ کرو، برا خواب آوے کسے کے بیان نہ کرو، 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھو، کھبے پاسے تھتکار دیو 3 مرتبہ، اس برے خواب دا اثر زائل ہو جائے گا۔ تیرے بہتے ڈرونے خواب ہون لگ پہنا تو پھر اپنی قبل دا علاج کراؤ۔ ہاں طبی نسخہ جائے، جس بندے نو قبض ہو جائے تے قبض نال اندر انہوں کسی لئے موشن لگ جان، گیس ہو جان دی ہے، گیس دماغ نو چڑھ دی ہے تے ڈرونے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنا طبی علاج کرائے۔ اللہ اکبر۔ کدی بندے دے نبی پاک فرماندے کدی بندے دے خیالات وہ دا خواب بن کے آگئے تے آپ فرماندے نے کدی مومن نو سچا خواب بھی آ جاندہ ہے۔ ان حدیث پاک تو پتا چلیا کہ مومن نو بھی کئی مرتبہ خواب غلط آ جاندہ ہے۔ جدو مومن نو جھوٹا خواب آ سکتا تے کافر نو تے بالاولا جھوٹا خواب آئے گا۔ ہن میں دعویٰ کر لگا ماں اے ابو لہب دے پترانو یا اے دے اہل نو جڑا خواب آیا ہے، خواب دی اندر ملے آئے، اے کہندہ میں ایتھوں پہ لایا جانا وَأَشَارَ إِلَى نکیرہ، انہیں اپنی انگل تے انگوٹھے دے درمیانی جگہ وال اشارہ کیتا ہے، کہندہ ایتھوں پہ لایا جانا۔ میں کہنا اے خواب جھوٹا ہے، اے خواب غلط ہے، کیوں غلط ہے؟ ہن اے خواب دی اندر آیا میں ایتھوں پہ لایا جانا، ایتھوں سکون ملدا ہے، باقی میری بری حالت ہے۔ اللہ پاک فرما دے نے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دوویں ہاتھ برباد ہو جان۔ اور جیڑی چیز نو میرا اللہ برباد کرے او دے چو سکون آ سکتا ہے۔ پتہ لگا قرآن سچ ہے، کافر دا خواب جھوٹ ہے، اور ایک خواب میلاد النبی دے جشن دی دلیل بنیا نہیں۔ تیسرا عمر بن قتیبہ ان ابی، یہ روایت کرتا ہے، اور عمر بن قتیبہ کون ہے؟ نبی پاک تو سینکڑوں سال بعد پیدا ہویا، اور راوی مجہول، یہ کسی نے پتہ ہی نہیں سچا کہ جھوٹا ہے۔ وہ کی کہندہ ہے جدا پتہ ہی نہیں کون ہے، بغیر واسطے دے
وہ کہندا کہ جدو نبی پاک دی ولادت ہوئی ہے اللہ پاک نے چوتھے اسمان تے نور دے ستون گڑ دیتے لہذا لائٹاں ثابت ہو گئیاں لائٹاں لاؤ اللہ بھی لائٹاں لائیاں تسی بھی لاؤ پھر جبریل نے تین چنڈے گڈے ایک بیت المعمور تے ایک نبی پاک دے گھر تے ایک بیت المقدس تے لہذا چڑیاں ثابت ہو گئیاں لاؤ اللہ بھی میلاد منایا ہے فلانے بھی میلاد منایا ہے فلانے بھی منایا ہے ایہو جیاں جھوٹیاں روایتاں پیش کر کر کے پہ کہندے او دی حقیقت میں تو دس دیتی ہے نا اے صحابی نہیں تابعی نہیں پہچان والا مجہور راوی جدی روایت دا کوئی اعتبار نہیں مجہول بندے دی روایت محدثین قبول نہیں کردے آئیے ذرا ہن لوکاں نے کہہ دیتا کہ لائٹاں ثابت ہو گئیاں نے ہن لائٹاں کی نے کروڑاں روپیاں دیاں لائٹاں اس موقع تے لا دتیاں جاندیاں نے کروڑاں دیاں لائٹاں لائیاں نے ہن انہاں لائٹاں دا فائدہ ذرا سوچ کے مینوں جواب دے آ جے اے جنیاں لائٹاں لائیاں گئیاں نے لائیاں جانیاں نے انہاں لائٹاں دا فائدہ اسلام نو کو ہویا ہووے کسے غریب نو کسے مسکین نو کسے یتیم نو تے جدا فائدہ نہیں ہویا تے قرآن کی کہندا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ اللہ پاک فرما دے نے تبذیر نہ کرو تبذیر نہ کرو تبذیر کی ہے توجہ بھائی میرے بات تبذیر کی ہے ابے نے آکھیا پتر میں ذرا مصروف ہاں تے پہلی ویل حال واہ گیا ذرا بین دا چھٹا ماریا پتر اندہ ابا میں فیس بک ویکھنی ہے ٹائم نہیں ابا دا اٹھ دے دا پتر چھتر مارنے تینوں پتر بگڑ گیا لے ابا پھر میرا بھی چھٹا لے لئی آج ہن بگڑیا پتر ٹر پیا انہیں جناب چولی پا لیا بی کنک دا منجی اپنا منجی دا باجرے دا جوار دا ہن لگا گسے نہ جدو وٹ دے نیڑے آ دے مارے زور دی چھٹا پہلی وے دو چر دانے دے باقی سارے باہر آجڑے پہلیوں باہر وٹوں باہر گئے نا انہوں کہندے جے تبذیر گل دی سمجھ آ گئی دے انہوں کہندے نے تبذیر جڑا کسے کام نہیں آیا اللہ کہندہ وہ کام نہ کرو جڑا کسے کام نہ آوے اے لائٹاں لانیاں کسے کام اسلام دے فائدے چ کسے یتیم غریب نو دا فائدہ تبذیر تے تبذیر تو شریعت منع کر دیئے لائٹاں لائیاں مل تے بجلی چلائی چوری دی نہیں سمجھ آئی او کو سمجھ آئی دے کہ نہیں لیٹاں لائیاں نے بے جناب لیٹاں مولے آگے لا دیتیاں نے تے کونڈیاں تاراں تے ڈریکٹ لا دیتیاں نے اور نبی پاک دا میلاد منایا جا رہا جشن میں نایا جا رہا ہے تے جشن کی میں منایا جا رہا بجلی آواز نہیں آئی بجلی اور تو انہوں میں پہلا کیا سی اڈا دے محلے جاں گجران دے محلے جاں ڈر دے کیوں بولو حضرات عرض کر رہے آواں اور لیٹاں دے لالیاں نے کروڑا دیاں لے کر بجلی چوری دی جیس میں غلط گل کراتے میں ثابت کرنوں تیار ہاں چلو میرنا میں بہاواں گا بجلی چوری دی ورتی جا رہی ہے فتح مکہ دے موقع دے بنو مخزوم قبیلے دی بی بی دا کیس میرے نبی کو لا گیا ہے سونے پیغمبر فرما دے دے ہاتھ کٹے جانگے نے چوری کی دیئے بڑیاں سفارشائیاں میرے نبی فرما دے نے میں قطعی طور تے اللہ دی حد اندر نرمی نہیں کروں گا حتیٰ کہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوں دی اگر وہ بھی چوری کر دی میں ہاتھ کٹ دیں گا وہ جس چوری تو میرے نبی نو اینی نفرت ہے تو وہی چوری دی بجلی بال کے تو پیغمبر تا جشن منائے اے پیغمبر نال محبت نہیں شریعت نال بغاوت ہے پھر ہویا کی جلوس کڑیا جلوس ڈکلاتے ٹول بجاتے ساتھ بجن ڈے نے اے جشن منائے جا رہے ہیں
اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کنا دے اندر سات واجے دی بات پہ گئی. حضرت عبداللہ بن عمر نال نے میرے پیغمبر فرما دے نے عبداللہ ٹریا میرے آقا نے کنا ور انگلیاں لے لیاں نے سات واجے تو اینی نفرت کنا ور انگلیاں رکھ لیاں. عبداللہ جتھے دی بات بند ہوے گی دسی حضرت عبداللہ نے دسیاں تے نبی پاک نے کنا چوں انگلاں کڈیاں اور جڑے ساز واجے تو جڑی بینسری تو جڑے ٹول دی آواز تو جڑے جناب چھنکیاں تے چھنکاراں دی آواز تو میرے پیغمبر نو اینی نفرت ہے کنا ور انگلیاں رکھ لین تاکہ اس نجس تے منحوس آواز میرے کنا وچ نہ پوے. اج تو پیغمبر دے میلاد دا جشن منائے تو پنگڑے بھی پائیں تو اوتھے رقص بھی کریں تو ڈھول بھی بجائیں تو سات واجے بھی بجائیں تو اوہی کم کریں جدے تو میرے پیغمبر نو عزیت سی جدے تو میرے پیغمبر نو نفرت سی تو وہ کم کر کے کہیں میں پیغمبر دا جشن منایا اور پیاریا سن لے اتمام حجت ہو گئی اے نہ کمی میں نے کسے دسیا نہیں تینو دلیل نہ دس رہے ہیں اے پیغمبر نہ محبت نہیں شریعت نہ بغاوت ہے. اگر نبی نال محبت کرنا چاہنا ہے دین دیاں حداں دے وچ رہ اللہ سانو دین دیاں حداں دے وچ رہن دی توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.